دو اشرے مکمل ہو چکے اور غالباً یہ تیسرا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور اس کے اندر اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے اور کس سمت کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اور ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ قرآن میں بارہا بار یہ بات بتا رہا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کی خواہشوں نے انہیں ہلاک کر دیا، یہ حاصل کرنا حتی زرتم المقابر، اور یہاں تک کہ وہ قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ انسان کی خواہشات نہ ختم ہونے والے معاملات ہیں، اور وہ لا حاصل انسان اس زندگی کے اندر اس جد و جہد کرتا ہے، اور پھر اسے قرآن کہتا ہے کہ حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ قبروں میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن زندہ مسجدوں میں نہیں پہنچتے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کبھی بھی مسجد نہیں آئے لیکن مرنے کے بعد جنازہ ضرور ان کا مسجد میں آئے۔ تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم زندگی کے اندر بھی مسجد میں آئیں اور مرنے کے بعد جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ سرخرو کر دے۔ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اگر رمضان کے اعتکاف کے متعلق بھی بات کروں گا۔ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، حضرت سید ہاشم علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے سفر پہ جا رہے تھے، تو جاتے وقت جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو انہیں کوئی کشتی نہ ملی سفر کرنے کے لیے، تو ایک کشتی دریا کے کنارے پہ آئی۔ جب اس میں بیٹھے تو وہ بک ہو چکی تھی، ایک امیر زادہ اس پوری کشتی کو بک کر کے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ اس کی کنیزہ تھی۔ تو اس بزرگ سے کہنے لگا، امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس بزرگ سے کہنے لگا کہ میں نے اس کو پورا دن کے لیے بک کیا ہے، آپ کسی اور سواری کا انتظام کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کنیزہ نے کہا کشتی تو بہت بڑی ہے، اگر یہ نیک بندہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اگر یہ ایک کونے میں بیٹھا رہے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ تو اس نے اس کنیزہ کی بات کو مانتے ہوئے اسے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ سفر شروع ہوا، وہ تو پیسوں کی انبار ہونے کی وجہ سے اس کی ہوش اپنی جگہ پہ نہ تھے۔ اس نے کھانا شروع کیا اور کھانے کے بعد شراب پینا شروع کی۔ اس نے کھانا مجھے بھی دیا، آپ فرماتے ہیں، اور شراب مجھے پیش کی، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پیتا۔ اور کچھ دیر کے بعد اس عورت سے کہنے لگا، کنیزہ سے، کہ گانا گانا شروع کرو۔ تو آپ کو کہنے لگا آپ بھی سنو، تو آپ فرمانے لگے کہ میں گانا نہیں سنتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب اس نے شراب پیش کی میں نہ پی، اور جب گانا گانے کی طرف اس نے مجھے متوجہ کیا میں نے نہیں سنا، تو پھر مجھ سے پوچھنے لگا، مالدار تھا، کہا کیا پیتے ہو اور کیا سنتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ موقع ہے، یاد رکھنا کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا، کوئی نیک نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ رب العزت پاک پیدا کرتا ہے، زندگی میں آ کر بڑا ہو کے وہ آلودہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ گناہ، غلطیاں اور انسان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا کہ اگر اس سے غلطی ہو اور غلطی ہونے کے بعد پھر وہ شرمندہ ہو، رب تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے، وہ غلطی مانتا ہی نہیں ہے، وہ اتنے دلیلیں دے گا، اتنے آپ اس سے کہیں گے بھئی آپ نے غلطی کہا، نہیں غلطی نہیں، یہ تو ایسا تھا، یہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا تھا۔ وہ اپنی غلطی انسان اس لیے غرور کی ایک قسم ہوتی ہے، انسان کی تکبر ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا میں غلطی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں، یہ نسیان سے بنا ہے،
اور نسیان کا معنی بھول جانا ہے۔ کیا ہو جانا ہے؟ بھول انسان بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اصل بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، اپنے آنے کا مقصد بھول جاتا ہے، اپنے رشتے بھول جاتا ہے، اپنے تعلق بھول جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب اسے ہوش آتا ہے، کچھ تو خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں زندگی میں ہی ہوش آ جاتا ہے اور اللہ انہیں راستہ دے دیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد ہوش آتا ہے لیکن اس ہوش آنے کا فائدہ بولیں نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیدار کر لے زندگی کے اندر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان سویا ہوا ہے، جب یہ بیدار ہوگا تو پھر وقت نہیں ہوگا، قبر کے اندر آنکھ کھلے گی۔ اور قرآن نے بار یہ بات کی کہ انسان قبر میں کہے گا، روز محشر کہے گا، روز قیامت کہے گا کہ یا اللہ مہلت دے دے، کیا کر لے؟ مہلت دے دے، ایک بار واپس بھیج دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں کبھی دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا جو تیری ناراضگی کا سبب بنا، تو اللہ اس کو دوبارہ مہلت نہیں دے گا۔ زندگی اللہ کی امانت میں ابتدا میں کہا تھا کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنا، اس امانت کو ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا، خودکشی، اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا سوائے مشرک کو، اور دوسرا وہ شخص جو خود اپنے آپ کو قتل کرے، خودکشی۔ کیوں؟ اللہ نے زندگی دی، تکلیفیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، خوشیاں بھی ہوں گی، یہ تو اس کی مرضی ہے وہ کیسا رکھے، یہ تو اس کی مرضی ہے کہ اس نے کیسا رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ مشکلات یا غم یا تکلیف میں آ کے اپنے آپ کو اللہ کی امانت کو ضائع کر لے تو اللہ اسے روز قیامت معاف نہیں کرے۔ اس لیے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا کہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، ورنہ ہر دوسرا بندہ خودکشی کر رہا ہوتا۔ اس وجہ سے کہ آزمائش انسان زندگی کے اندر ہے، اور پھر یہ وقت بھی گزر جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک آتے رہیں گے، اور آپ ایک بات نوٹ کرنا، صرف اپنے خاندان میں دیکھیں یا اپنی گلی میں دیکھیں، آپ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں اور سوچیں کہ آج سے 5 رمضان پیچھے چلے جائیں، ہمارے خاندان کے کتنے لوگ ہم میں اب نہیں ہیں، ہماری گلی کے کتنے لوگ ہم میں اب نہیں ہیں، ہمارے محلے کے کتنے لوگ ہم میں درمیان میں نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم رہیں گے؟ جس طرح وہ نہیں رہے اس طرح ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈالو، جو اللہ نے حکم دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم رہے نہ رہیں، ہمارا یہاں بھی ہونا بھی نقصان والا نہیں ہوگا، وہاں جانا بھی نقصان والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف ایک کام کریں، آج یہ ہم تہیہ کریں ہم سب مل کر، اور کوئی کام نہ کریں، لیکن آج رمضان کی اس بڑے جمعے کی صدقے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا پابندی بنا دے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم نے نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حجر میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، جب اللہ کی آواز ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف، کس طرف آؤ؟ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم سارے کام ایک جگہ رکھ دیں اور اللہ کی پکار پہ آئیں۔ جب اس کی ہم سنیں گے پھر وہ ہماری سنے گا، یہ اصول یاد رکھنا۔ وہ رب ہے نا، مالک ہے، جب اس کی بات ہم مانیں گے پھر وہ ہماری بات مانے۔ ایک بزرگ کے بارے میں وہ یہ واقعہ رہ ہی جائے گا، ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بندہ تھا نا، وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا، تو میں نے شاید کئی مہینے پہلے بھی بات بتائی لیکن آج پھر یاد آئی کہ جمعے کا دن تھا، اور گاؤں دیہاتوں کے اندر ٹائم ہوتا ہے، دن رکھے جاتے ہیں کہ فصلوں میں آج کے دن تو نے پانی دینا ہے، اتوار کا دن تیرا ہے، پیر کا دن تیرے فصلوں کو پانی دینے کا، ہفتے میں ایک دن نمبر آتا ہے فصلوں کو پانی دینے کا، جب نمبر گزر جائے پھر نمبر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جمعے کا دن تھا، اتنے میں اس نے سوچا اپنی فصلوں کے، اس کا دن تھا پانی لگانے کا، تو اس نے کہا میں پانی لگاتا ہوں، جمعہ چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سید الایام، کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الجمعہ یوم العید، آپ فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، ہم اس کو بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، عام نمازیں تو درکنار ہیں، تو جمعے کے دن بھی وہ کر جاتے، اسے اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھنا کہ مولا علی کی بات یاد رکھنا، ہم سوئیں، ہم قبر میں جا کے جمعے کی فضیلتیں دیکھیں گے، رمضان کی فضیلتیں دیکھیں گے، اس کی برکتیں دیکھیں گے، قرآن کی برکتیں دیکھیں گے، ہم کہیں گے افسوس
اس وقت ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ایک ایک جمعہ بھی ضائع نہ کرتے، ایک ایک نماز بھی ضائع نہ کرتے۔ تو فرماتے وہ کہنے لگا کہ اس نے اللہ نے اس کو آزمایا، اس نے سوچا کہ اگر میں پانی لگاتا ہوں تو جمعہ چلا جائے گا، پورا کھیت ہے، پانی لگاؤں گا تو جمعہ چلا جائے گا، اگر جمعہ چلا جائے پانی لگاؤں گا جمعہ جائے گا، اگر جمعہ پڑھوں گا تو پانی کا نمبر چلا جائے گا، یہ اگلے ہفتے نمبر آئے گا اور شاید فصل سوکھ جائے۔ اتنے میں وہ بیٹھا تھا، اس کا بیل جو کھیتی باڑی کرنے کا بیل تھا وہ بھی بھاگ گیا۔ اس نے کہا اس کو پکڑوں گا پھر بھی جمعہ جائے گا۔ اب وہ ششو پن میں تھا، پانی لگاؤں، وہ اپنا بیل ہے اسے پکڑوں، وہ اسی ششو پن میں تھا، سوچتا یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یاد رکھنا کہ جب تم پریشان ہو نا، پریشان تم سوچو یہ کروں یا نہ کروں، ایک ہمارا ذہن ہوتا ہے، ایک ہمارا دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولے نا، دل بھی ہوتا ہے۔ آپ کبھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم استخارہ کریں، ایک استخارے کا طریقہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا وہ استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فرمایا کہ جب تم سوچو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، پھر میں خود کچھ اور سوچ رہا ہوں، وہاں سے کوئی اور رائے آ رہی ہے، اب ان 10 باتوں میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، حضور نے فرمایا کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو سکون میں رکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ مراقبے کا طریقہ ہے کہ اپنے دل کی طرف توجہ کرو اور پھر اللہ کا نام لے کے دل کی طرف توجہ کرو، ذہن کو چھوڑو، پھر دل کی طرف توجہ کرو تو سوچو دل کیا کہتا ہے۔ یاد رکھنا کہ انسان کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کہیں لڑ کر بھی آئے نا، آپ تعویلیں دیں اس کو غلط آدمی تھا، میں نے مارا، یہ کیا وہ کیا، بہت کچھ کریں، لیکن جب آپ سونے کے لیٹیں گے دل کہے گا نہیں غلط تو کیا ہے تو نے، وہ دل کہے گا تو نے غلط تو کیا ہے، ذہن بولے گا نہیں نہیں صحیح کیا، تیری عزت کا مسئلہ تھا، دل کہے گا نہیں عزت کا تھا لیکن وہ بھی تو بندہ تھا، اس کی عزت انہیں پامال کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کہ جب اس دن دل سے پوچھے نا، وہ دل جو فیصلہ کرے گا کہ سارے مفتیوں سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے، سارے مولویوں سے بڑا مولوی تمہارا دل ہے، تمام مسائل سے تم اس سے پوچھنا، کسی میں میرے پاس بھی نہیں آؤ، اب کسی کے پاس بھی نہ جاؤ، بس اپنے دل سے پوچھنا وہ کیا کہتے۔ اس نے بھی دل سے پوچھا، دل نے کہا بھائی کھیت میں پانی لگ جائے گا، اگر پانی لگ جائے سبزہ جل جائے، کہنا بزرگ فرماتے ہیں نا مالی دا کم پانی لانا بر بر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا یہ تو اس کی آپ صبح شام پانی دیں، اللہ نہ چاہے تو پھل لگے گا، آپ صبح شام اس کی نگہداشت کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ پانی بھی نہ دیں، اللہ چاہے گا تو پھل بھی لگ جائے گا بغیر پانی کے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس نے کہا کہ چلو اگر میں لگا دوں، اللہ نے پھل نہ رکھا، اگر میں اس جانور کو باغنے کے لیے نکلا اور وہ جانور میرے ہاتھ نہ آیا، جمعہ بھی نکل جائے گا، اس نے دل کو پر کی بات سنی، اس نے کہا جاتا ہے باہر میں جائے جانور، پانی نہیں لگتا، سبزہ سوکھتا ہے سوکھ جائے، میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ بولیں کہاں جاؤں گا؟ جمعہ پڑھنے جاؤں گا۔ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آیا، واپس آ کے جب اس نے دیکھا کھیت پانی سے بھر چکا تھا، وہ بیل اس کے اسی کونے میں کسی جھاڑی میں پھنسا وہیں کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ مالک تیری مرضی، میں نے تیرے خاطر 2 کام چھوڑے، تو نے میرے لیے وہ دونوں کام کر لیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو رب کا کام کرتا ہے تو رب اس کے کام کرتا ہے، رب محتاج نہیں ہے، لیکن رب کا جب بندہ بنتا ہے تو رب اسے کہیں رسوا ہونے دیتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے جمعہ المبارک کے صدقے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس کشتی کے اندر اس نے گانا گایا نا، اس نے کہا گانا نہیں سنتا، اس نے گانا نہیں سنتا، کیا سنتا ہے؟ اس نے کہا تجھے سناؤں؟ اس امیر زادہ بڑا مالدار شخص، اس نے کہا سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس بزرگ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ امیر زادہ جو گانے سنتا، جب اس نے پہلی دفعہ قرآن سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنا نکلے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کلام تو پہلے بھی سنتا تھا، یاد رکھنا کلام بھی وہی، زمین بھی وہی، آسمان بھی وہی، اور یہ ستارے بھی وہی، چاند بھی وہی، یہ سب کچھ وہی ہوتے ہیں، لیکن بندے وہ نہیں ہوتے۔ اصل بات بندے کی ہوتی ہے، اصل بات تاثیر کی ہوتی ہے، اصل بات دینے والے کی ہوتی ہے، وہ کون دینے والا ہے۔ تو کہا کہ جب اس نے قرآن سنا تو اس نے اسی وقت توبہ کی۔ اس نے کہا کہ اس بزرگ سے کہا ابن ہاشم سے، اپنے ہاشم سے فرمایا کہ کیا میں 40 سال کا ہو چکا ہوں گناہ کرتے کرتے؟ کتنے؟ کہا 40 سال ہو چکے مجھے گناہ کرتے کرتے،
کیا اللہ مجھے معاف کر لے گا؟ میں نے شراب بھی پی ہے، برائیاں بھی کی، عیاشیاں بھی کی، مال بہت تھا، سب کچھ کیا، کیا اللہ مجھے معاف کر لے گا؟ ابو عاشق فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو انتظار کر رہی ہوتی بندے کی. اگر تیری عمر 100 سال بھی ہو نا، تو توبہ کی ارادے سے نکلے، اللہ تجھے معاف کر لے گا، چاہے تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اسی وقت توبہ کی، وہ آلات توڑ لیے، اس کنیز کو آزاد کر دیا، مال صدقہ کیا. آپ فرماتے ہیں وہ 40 سال میرے ساتھ رہا، 40 سال. وہ ہر وقت کہتا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مالک مجھے معاف کر لے. آپ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا نا، ابن عاشق فرماتے ہیں کہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دفن کیا، 40 سال کا یارانہ تھا، تعلق تھا، میرے ساتھ رہا. تو کہا کہ 40 سال جب وہ مر گیا مجھے ایک عجیب سا خوف ہوتا، عجیب سا ایک بے چینی ہوتی. کہا کہ 40 سال کے بعد جب وہ مرا، اس کی سنگت تھی، اور کچھ عرصے بعد میرے خواب میں آیا. اسے کہنے لگا تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو نے توبہ کروائی تھی، تیرا کام ختم ہو گیا. جب اس مالک کے پاس گیا تو بڑا رحم کرنے والا مالک تھا، بڑا کریم تھا، بڑا رحم کرنے والا تھا. اس نے کہا اے بندے، تو نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا، میں نے تیری خاطر جنت کو سجا دیا. سمجھا نہیں بات کی؟ تو ایک ہم اتنی چیز چھوڑے نا، اتنی ذرے کے برابر، اللہ سمندر کے برابر عطا کرتا ہے. ہم چھوٹی سی تکلیف سے نا، اللہ اجر ایک بڑا عطا کرتا ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگیں، اللہ سے رب العزت دعا کریں. اور کہا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری 2 حالتیں ہیں. کتنے؟ 2 کیفیتیں. جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ بس عبادت کریں، نیک اعمال کریں، جنت کا طلب کریں، نیکی کریں. لیکن یا رسول اللہ جب ہم گھر چلے جاتے ہیں نا، ہمارا دل بدل جاتا ہے، ہمارا دل حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ کہیں ہمارا معاملہ خراب تو نہیں ہو گیا کہ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم کسی اور کے گھر والوں کے پاس یا باہر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا کیفیت بدلتی ہے صحبت سے. جب آپ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا نیکی کا، عبادت کا. جب آپ کسی گندے آدمی، آپ آزما کے دیکھ لیں، آزما کے آپ کسی شرابی کے پاس بیٹھے اس کی بات سنیں گے، آپ بولیں گے ہاں یار شراب بھی پینی چاہیے، بات تو صحیح کر رہا ہے. آپ کسی حرام خور کے پاس بیٹھے ہیں، بولیں گے یار میں نے ایسے کمایا، ایسے کمایا، آپ کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو کہ میں بھی کماؤں. تو صوفیہ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک درس دیا، کہا کہ یاد رکھنا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیفیتیں ایسے بن جاتی ہیں اللہ اللہ کرنے سے؟ نانا، اللہ اللہ کرنے سے کیفیت نہیں بنتی، اللہ والوں کو دیکھنے سے بنتی ہے. سمجھا نہیں بات؟ حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دل بدلیں گے، تمہارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. آپ فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت اسی طرح رہے کہ جیسی میرے پاس بیٹھنے سے تمہاری کیفیت ہوتی ہے، تو پھر فرشتے تم سے سلام کرنے کے لیے آئیں، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تم اتنے نیک ہو جاؤ. کہا اللہ آزماتا ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کی سنگت ڈھونڈو، نیک لوگوں کی صحبت ڈھونڈو، نیک لوگوں کی مجلس ڈھونڈو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اس سے کیا ہوگا؟ دل نرم ہو جائے گا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، دل کی حالت بدلے گی. اگر ہم نے ایسے ہی وقت گزار دیا، پھر سونے کے بعد پھر رونا ہی ہے، افسوس ہی ہے، شرمندگی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت، ابھی بہت ساری باتیں ہماری زندگی کے اندر، بہت سے معاملات ہیں لیکن وقت کی قلت ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ابھی جو آج کی دن ہے یہ اعتکاف کا بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے 10 دن اعتکاف کرے، اللہ کتنا ثواب عطا کرے. یہ مثال ہے، ثواب اس سے زیادہ ہے، یہ صرف مثال ہے. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 10 دن اعتکاف کرے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب عطا فرمائے گا. یعنی تم 2 حج جتنا کرو گے اتنا ثواب عطا ہوگا، اور 2 عمرے کرو گے اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا کرے گا. اعتکاف ایک تربیت ہے، اور اعتکاف کے اندر انسان جب بیٹھتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دنیا سے کٹ جائے اور اللہ کا ہو جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مسجدوں کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے.
قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اعتکاف کا معنی ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی جگہ پہ ٹائم پاس کرنا ہے اور اس لیے اعتکاف کریں گے 10 دن آرام مل جائیں گے، تو اسے اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے، سیدھی بات۔ اس سے آپ جا کے کہیں کام مزدوری کر لو۔ اور اعتکاف کا مطلب ہے کہ 10 دن بندوں سے کٹ کر رب کے ہو جانا۔ مجبوری کے اندر آپ موبائل استعمال کریں یا کسی سے بات کریں، یہ وہ تو جائز ہے۔ یہ موبائل میں اگر آپ نے یہاں بیٹھ کر ہی کاروبار کرنا ہے، اتنا مال اس کو دے دو، اتنے پیسے اس سے لے لو یا اتنی چیزیں اس سے دے دو، تو پھر تم یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہو، تم موجود ہو کر بھی موجود نہیں ہو۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کٹ جانا اور اللہ کی ہو جانا، سارے رشتے ناتے ایک جگہ چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے بیٹھنا۔ اور آپ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں نا، جو بڑے عمر کے لوگ وہ جانتے ہیں، پہلے جو آپ کے والدین، آپ کے بزرگ، ہمارے بزرگ جو اعتکاف کیا کرتے تھے، وہ چہرہ ایسے چھپایا کرتے تھے، دیکھا منہ چھپا لیا کرتے۔ وہ پوچھتے، ہم کہتے شاید یہ کوئی شرائط ہے، بعد میں پڑھا کہ اعتکاف میں کوئی چہرہ چھپانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا چہرہ یہ دکھانے کے قابل تھوڑی ہے، ہم چہرے کو اتنا صاف کریں گے کہ چہرہ پھر دکھانے کا قابل ہوگا۔ ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ ان سے پوچھتے، وہ بات نہ کرتے، وہ کلام نہ کرتے، فضول۔ یہاں تو اعتکاف کے نام کے اوپر بندے بیٹھتے ہیں اور پھر طویل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ باتیں کرنے کے لیے 360 دن 65 دن اور پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف کرے گا، حضور نے فرمایا کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے جہنم کو اتنا دور کر لے گا جتنا زمین کو آسمان سے دور کر دیا ہے، اتنا دور کرے گا جہنم سے اس کو۔ اور پھر اعتکاف کا ایک مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شب قدر کی تلاش، تاک راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کریں، عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضور کا معمول تھا کہ آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ کتنا؟ اور 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور 10 دن آپ، اور ایک سال جس دن آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے انتقال ہوا اور آپ اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف، آخری سال آپ نے کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ آپ ہر سال جبریل امی کو ایک سپارہ سنایا، ایک قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمایا کہ آپ نے جبریل امی کو 2 قرآن سنائے، وہ آپ کو سناتے، آپ ان کو سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ سمجھا رہی بات کی؟ قرآن کا تعلق، رمضان کا تعلق آپ کا آپس میں بہت گہرا ہے۔ تو اس کے اندر ہم چاہیے کہ جب اعتکاف بیٹھیں اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی، اعتکاف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کون سی عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر بری ہیں اور ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں، ہم کوشش کریں انہیں چھڑائیں۔ اپنے آپ دنیا سے کٹیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ہم سوچیں کہ ہمارے کون سے معاملات، آپ میں سے کون سے شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگلے سال وہ اس سال یہاں ہوگا؟ ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اگلا رمضان ہمیں میسر آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن یہ جو آیا ہوا ہے نا، اس کی قدر کریں، اس کی غنیمت جانیں اور اس کے لیے اپنے آخرت کا ذخیرہ کریں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں انسان، اس اعتکاف کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان محاسبہ کرے اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، کہ ہماری کہاں غلطیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، کون سی چیز ہم سے غلط ہوئی، کون سی چیز جو ہم نے غلط کی، اس کو اپنی چیز چھڑانے کے لیے کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت کیا کرے، آسانیاں فرمائے۔ اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں مراقبہ کریں اعتکاف کے اندر، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور مراقبہ مطلب انسان کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کہے کہ پھر ہم نے کون سے معاملات اور کون سی چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں، اور ان چیزوں کو اپنے آپ سے کیا کریں، روکیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ رمضان المبارک میں جو خوش نصیب لوگ، کون سے لوگ؟ اس پرفتن دور میں اعتکاف بیٹھنا خوش نصیب لوگ ہی ہیں۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے اگر کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، وہ سنت جو مٹ رہی ہو، اگر وہ اس سنت کو زندہ کرے گا تو مالک اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کے۔ تو آپ اعتکاف بیٹھنے والے لوگ یہ بات بھی دیکھیں کہ ہم 10 دن اللہ کے گھر میں ہوں گے، ہم کوشش کریں کہ ہم 10 دن میں وہ کام کریں جو حضور کیا کرتے تھے۔ ہم سوچیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے ویسے پڑھیں، حضور کھانا کیسے کھاتے ویسے کھائیں،
حضور سویا کیسے کرتے تھے ویسے سوئیں، حضور قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں ویسے کریں، حضور گفتگو کیسے، آپ نقل کرو اصل رب بنا دے گا آپ کو۔ صوفیہ فرما رہے تم نقلی بن جاؤ، نقلی اللہ کے لیے نقلی بن جاؤ۔ میرا بہت سے واقعات ہیں جو نقلی بنتے بنتے ایسے اصلی بنے پھر دنیا کے بادشاہ ان کے قدموں میں پہنچے۔ کہا تم نقلی کرو اللہ اصلی بنا دے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ دیکھیں کہ حضور افطار کیسے کرتے، سحری کیسے کرتے، قرآن کیسے پڑھتے، نماز کیسے پڑھتے۔ ہم اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو حضور کی طرح کے سانچے میں ڈالیں تو ہماری زندگی بہت سکھی بھی ہو جائے گی، آسان بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔